بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفنانے کا بیان۔ عورت کو 5 کپڑوں میں کفنانا سنت ہے۔ 1 کرتا، دوسرے ازار، تیسرے سربند، چوتھا چادر اور 5واں سینہ بند۔ ازار سر سے لے کر پاؤں تک ہونا چاہیے اور چادر اس سے 1 ہاتھ بڑی ہو، اور کرتا گلے سے لے کر پاؤں تک ہو، لیکن نہ اس میں کلی ہو نہ آستین، اور سر بند 3 ہاتھ لمبا ہو، اور سینہ بند چھاتیوں سے لے کر رانوں تک چوڑا اور اتنا لمبا ہو کہ بند جائے۔ اگر کوئی 5 کپڑوں میں نہ کفنائے بلکہ فقط 3 کپڑے کفن میں دیوے، 1 ازار، دوسرا چادر اور تیسرا سر بند، تو یہ بھی درست ہے اور اتنا کفن بھی کافی ہے، لیکن 3 کپڑوں سے بھی کم دینا یہ مکروہ اور برا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری اور لاچاری ہو تو پھر کم بھی دے سکتے ہیں۔ سینہ بند اگر چھاتیوں سے لے کر ناف تک ہو تب بھی درست ہے، لیکن رانوں تک ہونا زیادہ اچھا ہے۔ پہلے کفن کو 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ لوبان وغیرہ کی دھونی دے دو، تب اس میں مردے کو کفناؤ۔ فرمایا کہ کفن میں یا قبر کے اندر عہد نامہ وغیرہ رکھنا یا اور کوئی دعا وغیرہ لکھ کر رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کفن پر یا سینے پر کافور سے یا روشنائی سے کلمہ وغیرہ کوئی دعا لکھنا بھی یہ صحابہ کی زندگیوں میں سے ثابت نہیں ہے۔ جو بچہ زندہ پیدا ہو پھر تھوڑی دیر میں مر گیا یا فوراً پیدا ہونے کے بعد ہی مر گیا تو وہ بھی اسی قاعدے سے نہلایا جائے اور کفنا کے نماز پڑھی جائے، پھر دفن کر دیا جائے اور اس کا نام بھی کچھ رکھ دیا جائے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ سے مرا ہی پیدا ہو، پیدا ہوتے وقت زندگی کی کوئی علامت نہیں پائی گئی، اس کو بھی اسی طرح نہلاؤ، لیکن قاعدے کے موافق کفن نہ دو بلکہ کسی ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دو، اور نام اس کا بھی کچھ نہ کچھ رکھ دینا چاہیے۔ اگر کوئی چھوٹی لڑکی مر جائے جو ابھی جوان نہیں ہوئی لیکن جوانی کے قریب پہنچ گئی ہے، تو اس کے کفن کے بھی وہی 5 کپڑے سنت ہے جو جوان عورت کے لیے ہیں۔ اگر 5 کپڑے نہ دو، 3 ہی کپڑے دو تب بھی کافی ہے۔ غرض ہے کہ جو حکم سیانی عورت کا ہے وہی کنواری اور چھوٹی لڑکی کا بھی حکم ہے، مگر سیانی کے لیے وہ حکم تاکیدی ہے اور کم عمر کے لیے بہتر ہے۔ جو لڑکی بہت چھوٹی ہو، جوانی کے قریب بھی نہ ہوئی ہو، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ 5 کپڑے دیے جائیں، اور 2 کپڑے دینا بھی درست ہے، 1 ازار اور 1 چادر۔ اگر کوئی لڑکا مر جائے اور اس کے نہلانے اور کفنانے کی ضرورت پڑے تو اسی ترکیب سے نہلائیں، اور کفنانے کا بھی وہی طریقہ ہے جو اوپر ہمیں معلوم ہوا، بس اتنا ہی فرق ہے کہ عورت کا کفن 5 کپڑے ہیں اور مرد کا کفن 3 کپڑے، 1 چادر، 1 ازار اور 1 کرتا۔ مرد کے کفن میں اگر 2 ہی کپڑے ہوں، یعنی چادر اور ازار، اور 1 کرتا نہ ہو تب بھی کچھ حرج نہیں ہے، 2 کپڑے بھی کافی ہیں، اور 2 سے کم دینا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری اور لاچاری ہو تو مکروہ بھی نہیں ہے۔ جو چادر جنازے کے اوپر یعنی چارپائی پر ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہے، کفن اتنا ہی ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چادر بچھاؤ، پھر ازار، اس کے اوپر کرتا، پھر مردے کو اس پر لے جا کے پہلے کرتا پہناؤ اور سر کے بالوں کو 2 حصے کر کے کرتے کے اوپر
سینے پر ڈال دو۔ ایک حصہ داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اس کے بعد سربند سر پر اور بالوں پر ڈال دو۔ اس کو نہ باندھو نہ لپیٹو۔ پھر ازار لپیٹ دو۔ پہلے بائیں طرف لپیٹو، پھر داہنی طرف۔ اس کے بعد سینہ بند باندھو۔ پھر چادر لپیٹو، پہلے بائیں طرف پھر داہنی طرف۔ پھر کسی دھجی سے پیر اور سر کی طرف کفن کو باندھ دو اور ایک بند سے کمر کے پاس بھی باندھ دو کہ رستے میں کہیں کھل نہ پڑے۔ سینہ بند کو اگر سربند کے بعد ازار لپیٹنے سے پہلے ہی باندھ دیا تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر سب کفنوں کے اوپر سے باندھے تو بھی درست ہے۔ جب کفنا چکیں تو پھر رخصت کر دیں تاکہ مرد لوگ نماز پڑھ کر دفنا دیں۔